دوستو اس وقت اسرائیلی جارحیت جاری ہے اور ایران کی طرف سے جوابی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے ریکارڈ ہونے تک اسرائیل نے تہران کے اوپر شدید بمباری کی اور دھوئیں کے بادل دیکھے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میزائل حملوں کی انفارمیشن کی وار بھی جاری ہے۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا، آپ کا شکریہ۔ اگر نہیں، ہماری ریکویسٹ ہے آپ سبسکرائب بھی کریں۔ اگر پروگرام پسند آئیں لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارے خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر فیک نیوز کی ایک منڈی دوبارہ سج چکی ہے اور حملوں کے بارے میں غلط اعداد و شمار اور ویڈیو کی سوشل میڈیا پر بھرمار ہے۔ اپنی خواہش کو خبر بنانا، اور اب تو اس سے ایک قدم آگے جا کر مصنوعی ذہانت کے ذریعے جعلی ویڈیو بنا کر شیئر کرنا ایک معمول کا طریقہ کار بن چکا ہے۔ اگر جدید ٹیکنالوجی کے ماہرین کے لیے اب نئے افق، نئے راستے، نئے رخ کھل رہے ہیں جن پر ان ٹیکنالوجی کے ماہرین کو تحقیق کرنی چاہیے اور نہایت ہی آسان انداز میں تحقیق کی جا سکتی ہے۔ اگر دیکھا جائے دہائیوں سے ایران اور اسرائیل کے درمیان کوئی محاربت، ذاتی دشمنی کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ اس میں مذہب، جغرافیہ، نظریات، دڑے بندی، عالمی سیاست، علاقے کی سیاست ہو، چدراہٹ ہو، اثر و رسوخ ہو، اور سب کچھ غیر معمولی باتیں شامل ہیں۔ اگر سب جنگ دہائیوں پر مشتمل ہو اور جب ماحول گرم ہو پھر ایک دوسرے کے اوپر بمباری تو ہو ہی جاتی ہے، ایک دوسرے پر حملے تو ہو ہی جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی بمباری سے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر دیکھا جائے اس وقت، بلکہ جب سے اسرائیل معرض وجود میں آیا ہے، اسرائیل کی امریکہ ہر دم سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ اب تو ایک کھلا ہوا راز ہے۔ امریکہ کھل کر اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، اسرائیل کے ہر اقدام کی حمایت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل دیدہ دلیر سے نہ صرف غزہ فلسطین میں ظلم و بربریت کا ریکارڈ توڑ رہا ہے، بلکہ اس نے تو اب لبنان، سوریہ، شام کے بعد ایران کی خود مختاری پر بھی ڈٹ کر حملہ کیا۔ اگر اس کو یہ دیکھا جائے اتنا شدید نقصان پہنچایا گیا، یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سب کو جذبات کی تار کر صورتحال کا اگر جائزہ لینا پڑے تو اب تک اسرائیل نے جو ایران کو مالی اور جانی نقصان اب تک پہنچایا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور 13 جون جمعۃ المبارک کے دن سے لے کر ایرانی آرمی کے اہم کمانڈر چیف کو شہید کرنے سے لے کر ایٹمی سائنسدانوں کے قتل تک، اور چن کر ٹارگٹ کلنگ کی، جس سے جنگ کے پہلے راؤنڈ میں ہی ایران کو شدید نقصان ہو چکا۔ اگر ٹیکنالوجی، صلاحیتوں
عالمی سپورٹ کو دیکھا جائے تو ایران اور اسرائیل کا کوئی جوڑ نہیں۔ ایرانی صرف ایمان کے جذبہ اور حمیت و غیرت کے پاسبان تو ضرور ہیں، مگر اپنے لوگوں کی جانوں کے عوض یہ بہت مہنگا سودا ہے۔ ہماری یہ باتیں پسند آئیں یا نہ آئیں، شاید وہ غصے میں آئیں، مگر حقیقت یہی ہے۔ صرف نعرے قومیت، غیرت اور جذبہ ایمانی سے آپ جنگیں نہیں جیت سکتے۔ مد مقابل کے ساتھ آپ کو دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کرنا پڑے گا۔ ٹیکنالوجی میں برتری حاصل کرنی پڑے گی، انٹیلیجنس میں برتری ثابت کرنا پڑے گی، جو کہ اب تک ایران ناکام کوشش کرتا رہا بلکہ ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے اس کا جانی و مالی نقصان زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ ایک نفسیاتی دباؤ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دنیا کی سپر پاور امریکہ کھڑا ہے۔ اس حد تک وہ اس جنگ میں کود سکتا ہے۔ دوسری جانب کوئی ایک ملک بھی ہمیں دکھا دیجئے جو اس سطح پر جا کر ایران کے ساتھ کھڑا ہو۔ بیانات، مذمتیں، اخلاقیات کی باتیں ایرانیوں کی جانیں نہیں بچا سکتے۔ کوئی ایک ملک بھی اتنا رسک لینے کو تیار نہیں کہ وہ کھلم کھلا ایران کی سپورٹ کر کے اسرائیل اور امریکہ کو اپنا دشمن بنا لے۔ عرب دنیا اس حوالے سے خاموش اور خاموش اور خاموش ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے، پاکستان اس ساری صورتحال میں کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان نے اپنا ایک سولی موقف سامنے رکھ دیا۔ پاکستان کی مسلح افواج آئین کے مطابق خود مختاری سالمیت کے تحفظ کا یقین عہد کرتی ہے۔ پاکستانی مسلح افواج بیرونی تنازعات میں ریاست کی اجازت، قانونی اجازت کے بغیر پار نہیں مار سکتی۔ ان کے تمام تر وسائل، میزائل ہوں، ہتھیار ہوں، عسکری آلات ہوں، جنگی طیارے ہوں، وہ صرف اور صرف پاکستان کے اختیار اور ریاست کی حفاظت کے لیے ہیں۔ یہ کسی بھی ادارے، تنظیم یا فرد کے لیے نہیں، نہ ہی کسی دوسرے ملک کے لیے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے، اگر جہاد کا موقع بھی ہے، جب تک ریاست یہ اعلان نہ کرے جہاد فرض ہو چکا ہے، اس وقت وہ جہاد نہیں ہوتا بلکہ وہ فساد ہوتا ہے۔ اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، قانون کی نظر سے دیکھا جائے، یہ جہاد نہیں، فساد ہے، یہ قانون کے مطابق حرام ہے۔ پاکستانی فوج کی تربیت جدید پیشہ ورانہ طریقے سے ہوئی، جو ریاست کے حکامات کے تابع ہے اور قومی مفادات کے مطابق وہ اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایران پاکستان کا ایک قریبی ہمسایہ ملک ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات 78 سال پرانے ہیں اور ہمیشہ ایران پاکستان کے حق میں رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ جب حالیہ دنوں میں کشیدگی ہوئی تو ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان اور ایران کا دورہ کیا اور جنگ بندی کی بھی کوشش کی۔ اور یوں اگر دیکھا جائے، اس وقت اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں، ان کا نقصان شدید تر شدید سے ہو رہا ہے۔ اس نقصان کا ایک ہی صورتحال سامنے آتی ہے، اس نقصان کو ایک ہی صورت میں روکا جا سکتا ہے، وہ ہے مذاکرات۔ آج بھی مذاکرات کرنے پڑیں گے اور دونوں ملک تباہ ہونے کے بعد بھی مذاکرات کی میز پر ہی آنے پڑیں گے۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملے کر کے اپنی غیرت، حمیت، بہادری کا ثبوت دیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی دفاعی خامیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، اور وہ دفاع کرنے میں قاصر ہے۔ اس کی فضا دشمنوں کے قبضے میں ہے، وہ جب بھی حملہ کرنا چاہیں
कर सकते हैं, चाहे वो मिसाइलों से हमला करें, चाहे वो जंगी तैयारियों के ज़रिए हमला करें, और ईरान की तरफ से कोई मज़ामत नहीं। और ईरान सिर्फ सुपरसोनिक मिसाइल इसराइल के ऊपर फेंक सकता है। आखिरकार अब डिप्लोमेसी का वक्त है। इलाके के खिलाड़ियों के ज़रिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर कोई राह निकालनी चाहिए। अगर जंग तवालत पकड़ती है और अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन जाता है, फिर ज़रा सोचिए ईरान के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ सकती हैं और कितनी ईरान में कत्ल गारत हो सकती है, कितनी तबाही सामने आ सकती है। हमें इन चीज़ों को हर कीमत पर रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी और इस आखिरी हद तक जाने से दोनों ममालिक को रोकना पड़ेगा। बहरहाल ईरान में ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर हुकूमत चेंज की गई तो पाकिस्तान के लिए ये एक बुरा वक्त होगा, और लिहाजा पाकिस्तान को अपने दोस्तों के साथ मिलकर फौरी तौर पर जंग रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा इस वक्त फौरी जंग बंदी की ज़रूरत है, जो हर कीमत पर होनी चाहिए, नहीं तो वक्त हाथ से गुजर जाएगा और फिर मुसलमानों का कड़ा इम्तहान शुरू हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आइए रब करीम से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस इलाके पर अपना रहम फरमा और इंसानियत की हुर्मत बहाल फरमा, इंसानियत जो मर रही है उसकी हिफाजत फरमा और कौम को तीसरी आलमगीर जंग से बचा और जंगों की तबाह बर्बादी से बचा। अल्लाह करे ऐसे हो। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।